أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. آئیے مرحوم نیر سرسی کو یاد کرتے ہوئے چار مصرے بطور خاص کہ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، بہت توجہ بطور خاص، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، وہیں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر، وہیں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، وہیں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں. گلے میں لکھنؤ ہے، گلے میں جون کے حوروں نے ڈال دی باہیں، گلے میں جون کے حوروں نے ڈال دی باہیں، فرشتے رہ گئے اپنی سی صورتیں لے کر. اور چار مصرے یہ بھی دیکھیے اہل سنت شاعر محترم جناب شاہی شکوہ آبادی فرماتے ہیں، اور جو حضرات ہمارے یہاں مجلسوں میں تشریف نہیں لاتے ان کے لیے چار مصرے کہ جو مجلس شبیر میں شرکت نہیں کرتے، جو مجلس شبیر میں شرکت نہیں کرتے وہ لوگ ادا اجر رسالت نہیں کرتے، جو مجلس شبیر میں شرکت نہیں کرتے وہ لوگ ادا اجر رسالت نہیں کرتے. اور کہہ دیتا شہیدوں کو بھی مردہ یہ زمانہ، شبیر گر نیزے پہ تلاوت نہیں کرتے. کہہ دیتا شہیدوں کو بھی مردہ یہ زمانہ، کہہ دیتا شہیدوں کو بھی مردہ یہ زمانہ، تلاوت نہیں کرتے، شبیر گر نیزے پہ تلاوت نہیں کرتے. یعنی جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ، جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ، تا حشر یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ. بطور خاص بیت ملاحظہ کریں، جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ، تا حشر یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ. اب بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ. بطور خاص ملاحظہ کریں، بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ. کیوں؟ بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ. اما ہر شے ہے میسر کوئی زحمت تو نہیں ہے، ہر شے ہے میسر کوئی زحمت تو نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے. ہر شے ہے میسر کوئی زحمت تو نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے. آئیے حضرات انہی مصروں کے ذیل میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب لبی باغا خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. چار مصرے چوتھے امام کے حوالے سے کہ خدا کے دین تیری آس بن کے آیا ہوں، کہ خدا کے دین تیری آس بن کے آیا ہوں، میں فقر موسیٰ و الیاس بن کے آیا ہوں. کہ خدا کے دین تیری آس بن کے آیا ہوں، میں فقر موسیٰ و الیاس بن کے آیا ہوں. فقط میں کرب و بلا میں مریض تھا لیکن کہ فقط میں کرب و بلا میں مریض تھا لیکن دیار شام میں عباس بن کے آیا ہوں.
فقط میں کرب و بلا میں مریض تھا لیکن فقط میں کرب و بلا میں مریض تھا لیکن دیار شام میں عباس بن کے آیا ہوں دیار شام میں عباس بن کے آیا ہوں. ایک آواز بلند نعرہ صلوات کا سارا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ صبر کو جب ظلم سے ٹکرا دیا سجاد نے کہ صبر کو جب ظلم سے ٹکرا دیا سجاد نے کہ صبر کو جب ظلم سے ٹکرا دیا سجاد نے کہ صبر کو جب ظلم سے ٹکرا دیا سجاد نے ظالموں کو یوں لگا دفنا دیا سجاد نے ظالموں کو یوں لگا دفنا دیا سجاد نے صبر کو جب ظلم سے ٹکرا دیا سجاد نے ظالموں کو یوں لگا دفنا دیا سجاد نے. اور کس کو کہتے ہیں نمازی کیسی ہوتی ہے نماز کہ کس کو کہتے ہیں نمازی کیسی ہوتی ہے نماز قید خانے میں بھی یہ سمجھا دیا سجاد نے کس کو کہتے ہیں نمازی کیسی ہوتی ہے نماز قید خانے میں بھی یہ سمجھا دیا سجاد نے قید خانے میں بھی یہ سمجھا دیا سجاد نے. اور اہل ایمان کی جو پوری حاجتیں کرتا رہے کہ اہل ایمان کی جو پوری حاجتیں کرتا رہے اہل ایمان کی جو پوری حاجتیں کرتا رہے وہ صحیفہ بھی دعاؤں کا دیا سجاد نے اہل ایمان کی جو پوری حاجتیں کرتا رہے اہل ایمان کی جو پوری حاجتیں کرتا رہے وہ صحیفہ بھی دعاؤں کا دیا سجاد نے وہ صحیفہ بھی دعاؤں کا دیا سجاد نے. اور سماعت فرمائے کہ کربلا سے شام تک طے کر کے کاٹو کا سفر کربلا سے شام تک طے کر کے کاٹو کا سفر کربلا سے شام تک طے کر کے کاٹو کا سفر اہل غم کو پھول سا رستہ دیا سجاد نے طے کر کے کربلا سے شام تک طے کر کے کاٹو کا سفر اہل غم کو پھول سا رستہ دیا سجاد نے اہل غم کو پھول سا رستہ دیا سجاد نے. اور اس کو جس بیمار نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا کہ اس کو جس بیمار نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا کہ اس کو جس بیمار نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا اپنی بیماری کو وہ چہرہ دیا سجاد نے کہ اس کو جس بیمار نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا اپنی بیماری کو وہ چہرہ دیا سجاد نے اپنی بیماری کو وہ چہرہ دیا سجاد نے. اور ملاحظہ فرمائے جب شام کے دربار میں چوتھے امام علیہ السلام نے جب اپنا خطبہ فرمایا اس کا کیا منظر تھا سماعت فرمائے کہ تھا جہاں پر ہر ظلم اور ظالم کی آوازوں کا راج کہ تھا جہاں ہر ظلم اور ظالم کی آوازوں کا راج تھا جہاں ہر ظلم اور ظالم کی آوازوں کا راج اس جگہ کو ایک سناٹا دیا سجاد نے اس جگہ کو ایک سناٹا دیا سجاد نے اس جگہ کو ایک سناٹا دیا سجاد نے. اور حشر تک شبیر کے غم کی حفاظت کے لیے کہ حشر تک شبیر کے غم کی حفاظت کے لیے حشر تک شبیر کے غم کی حفاظت کے لیے کہ حشر تک شبیر کے غم کی حفاظت کے لیے آنسوؤں کی دھار کا پہرا دیا سجاد نے حشر تک شبیر کے غم کی حفاظت کے لیے آنسوؤں کی دھار کا پہرا دیا سجاد نے آنسوؤں کی دھار کا پہرا دیا سجاد نے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ چاہتے ہیں جس جگہ شبیر لے جانا اسے کہ چاہتے ہیں جس جگہ شبیر لے جانا اسے کہ چاہتے ہیں جس جگہ شبیر لے جانا اسے دین احمد کو وہیں پہنچا دیا سجاد نے دین احمد کو وہیں پہنچا دیا سجاد نے. چاہتے ہیں جس جگہ شبیر لے جانا اسے دین احمد کو وہیں پہنچا دیا سجاد نے. اور مسکرانے کا سبق اصغر نے بخشا ہے نذیر کہ مسکرانے کا سبق اصغر نے بخشا ہے نذیر ہاں مگر شبیر پر رونا دیا سجاد نے ہاں مگر شبیر پر رونا دیا سجاد نے. ظلم کو صبر کو جب ظلم سے ٹکرا دیا سجاد نے ظالموں کو یوں لگا دفنا دیا سجاد نے
ایک آواز سے بلند نعرے صلوات بھی نہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہترین مارکۃ المصرے آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. محترم جناب لبیب آقا جو اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر رہے تھے آپ حضرات داد و تحسین سے نواز رہے تھے. آئیے 4 مصرے یاد رہیں محترم آصف جلال بجنوری کے کہ شام کا دربار حاکم شاک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے چوتھے امام یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا فرماتے. 4 مصرے بطور خاص آصف جلال بجنوری بطور خاص کہ ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. ارے میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان. میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان. تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان. ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان. تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. ارم بنارسی تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. ارے ڈھابے کا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو. ڈھابے کا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو. کیسے زباں پہ لاتا ہے فریاد چپ رہو. ڈھابے کا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو. کیسے زباں پہ لاتا ہے فریاد چپ رہو. اور اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام. اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام. یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چپ رہو. یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چپ رہو. اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام. اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام. یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چپ رہو. آئیے حضرات محترم ارم بنارسی مصروں کے نزال میں گزارش کر رہا ہوں. عزت مآب عالی جناب محترم جناب شناور صاحب قبلہ مئو کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ان کے استقبال میں آواز بلند نعرہ صلوات. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک قطع تمہیداً پیش کر رہا ہوں. بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. سامنے اس کے یہ تلوار بھلا کیا چلتی. سامنے اس کے یہ تلوار بھلا کیا چلتی. جس نے بیعت کو دبے پاؤں بھی چلنے نہ دیا. جس نے بیعت کو دبے پاؤں بھی چلنے نہ دیا. اور صبر کی آگ میں بیمار نے شبیر کے بعد ارے گھر تو جلنے دیا. اسلام کو جلنے نہ دیا. گھر تو جلنے دیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. حضور اسلام مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم
صلی اللہ محمد وآلہ۔ بیمار کربلا سید سجاد کے حوالے سے چند شعر بہت جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں بطور خاص۔ ہوا نہ دہر میں اس طرح کامیاب کوئی، سماعت فرمائیں مطلب ہوا نہ دہر میں اس طرح کامیاب کوئی، کھلا نہ سید سجاد سا گلاب کوئی، تھوڑا سا جڑیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ کھلا نہ سید سجاد سا گلاب کوئی، اور ستم کے شہر میں تخت ستم سہم اٹھا، ستم کے شہر میں تخت ستم سہم اٹھا، سنبھالے بیڑیا کرنے چلا خطاب کوئی، سنبھالے بیڑیاں کرنے چلا خطاب کوئی۔ تو یہ شعر بطور خاص بات ہے۔ ستم کے گھر میں منایا ہے اپنی جیت کا جشن، ستم کے گھر میں منایا ہے اپنی جیت کا جشن، ارے ستم سے لے نہیں سکتا تھا یوں حساب کوئی، ستم سے لے نہیں سکتا تھا یوں حساب کوئی۔ دربار یزید اور بیمار کربلا کا منبر پر خطبہ دینا، سماعت فرمائیں خاص طور سے۔ ستم سے لے نہیں سکتا تھا یوں حساب کوئی، اور تمہارا خود بے سے بے وقت ہو رہی ہے اذان، تمہارا خود بے سے بے وقت ہو رہی ہے اذان، کرے گا اس طرح قاتل کو بے نقاب کوئی، کرے گا اس طرح قاتل کو بے نقاب کوئی۔ آخری شعر، تمہارے عزم کا دعویٰ ہے، تمہارے عزم کا دعویٰ ہے سید سجاد، تمہارے عزم کا دعویٰ ہے سید سجاد، زمانہ لا نہ سکا آج تک جواب کوئی، زمانہ لا نہ سکا آج تک جواب کوئی۔
مقطع جناب احمد اکبر پوری صاحب کا ہے. بچا ہوا ہے جو احمد ہر ایک آفت سے، بچا ہوا ہے جو احمد ہر ایک آفت سے. کرم تو کر، کرم تو آج بھی کرتا ہے بے حساب کوئی، ہوا نہ دہر میں اس طرح کامیاب کوئی، کھلانا سید سجاد سا گلاب کوئی. چاندنی راتوں میں اکثر چاندنی راتوں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں میں، چاندنی راتوں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں میں، آسماں پہ طوق کس نے رکھ دیا سجاد کا. معرکۃ المصرع آپ سماعت کر رہے تھے. محترم جناب علی شناور جو صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں معرکۃ المصرع آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، آپ حضرات داد و تحسین سے نواز رہے تھے. آئیے 4 مصرع بطور خاص کی کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا ہے غدیر میں. کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا ہے غدیر میں. جشن ولا میں کوئی تو ایسے خاموش تھے جیسے کہ ان کا باپ مرا ہو غدیر میں، جیسے کہ ان کا باپ مرا ہو. درد ہلوری میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا. میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا. بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، اس دن نبی نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا. بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، اس دن نبی نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا. آئیے حضرات محترم درد ہلوری مصروں کے نزائل میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب باقر بھائی کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. نظر دلیر کا تھا یا کہ تھی ذوالفقار، کتنے ہی سورما سرے میدان سلا دیے، اس کو کمال فن کے سوا اور کیا کہیں. نظر سے ذوالفقار کے جوہر دکھا دیے، نظر سے ذوالفقار کے جوہر دکھا دیے. دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے
کو شام آ گئی، ظلم زینب پہ ڈھانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، آ رہے ہیں سکینہ کی جانب دور، آ رہے ہیں سکینہ کی جانب دور، کیا تماچے لگانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، کون روکے نہ اکبر نہ عباس ہیں، کون روکے نہ اکبر نہ عباس ہیں، شے کے خیمے جلانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، سونی گود اجڑی مانگ اور آتش کی صدا، سونی گود اجڑی مانگ اور آتش کی صدا، سب کا سب آزمانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، کوئی آیا نہ لاشوں پہ رونے کو جب، کوئی آیا نہ لاشوں پہ رونے کو جب، خود ہی لاشوں پہ رونے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، ظلم زینب پہ ڈھانے کو شام آ گئی۔ اپنا غم ہم کو بھلانے میں بہت دیر لگی، کیوں محرم تجھے آنے میں بہت دیر لگی، ہم نے مشکیزہ سکینہ کا سجایا لیکن، ہم نے مشکیزہ سکینہ کا سجایا لیکن اس میں ایک تیر لگانے میں بہت دیر لگی، اس میں ایک تیر لگانے میں بہت دیر لگی۔ احسن جلال پوری، بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی مجھ کو، بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی مجھ کو، کیوں نہیں تجھ کو بھی مختار کہا جاتا ہے، بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی مجھ کو، کیوں نہیں تجھ کو بھی مختار کہا جاتا ہے، اور ایک صحت مند بھی کانٹوں پہ نہیں چل سکتا، ایک صحت مند بھی کانٹوں پہ نہیں چل سکتا، کیسے عابد تجھے بیمار کہا جاتا ہے، کیسے عابد تجھے بیمار کہا جاتا ہے۔ میر تکلم میر پاکستان کی شدت درد سے یکسر ہمتن یاس ہوا، شدت درد سے یکسر ہمتن یاس ہوا، ایسا لگتا تھا کہ پھر سے میرا ونواس ہوا، اور جس گھڑی کرب و بلا سے قدم آئے باہر، جس گھڑی کرب و بلا سے قدم آئے باہر، تم پہ کیا گزری تھی آدم ہمیں احساس ہوا، تم پہ کیا گزری تھی آدم ہمیں احساس ہوا۔ مرحوم نیر سرسوی، آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس، آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس، اپنے بیٹے سے بہرحال بڑے ہو مولا، اور آپ کا اپنا ہوں میں اس لیے پوچھوں گا ضرور، آپ کا
अपना हूँ मैं इसलिए पूछूंगा ज़रूर, क्या किसी जंग में प्यासे भी लड़े हो मौला, क्या किसी जंग में प्यासे भी लड़े हो मौला। बेताब लौरी वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को। तस्कीन हुआ है, तस्कीन हुआ। एक सलवात पढ़े बा। तस्कीन हुआ है दिले बिनते नबी को, और जहरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, जहरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूँ पूरा किया मोहसिन की कमी को, या यूं कहूँ पूरा किया मोहसिन की कमी को। इल्तिजा ये है मेरी तुझसे खुदाए सज्जाद, एक सजदा मुझे करने दे बराए सज्जाद। और आलम ख्वाब में भी अश्क बहाए सज्जाद, न हुई बंद कभी चश्म अज़ाए सज्जाद। अब भीग जाती थी ज़मी बैठ के रोते थे जहाँ, भीग जाती थी ज़मी बैठ के रोते थे जहाँ, मिसले आशूर था हर रोज़ बराए सज्जाद। और भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। भाई वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। की एक मोहतरम जनाब अब्बास रज़ा नैयर की आँखें शब हिजरत ने भिगोई है सकीना, मक्तल में भी डर कर नहीं रोई है सकीना। और निदाई थी वहाँ बिस्तर अहमद पे अली को, यासीन शब्बीर पे सोई है सकीना, यासीन शब्बीर पे सोई है सकीना। मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का जाकिर, मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का जाकिर, ताईद खुदा होता है शब्बीर का जाकिर। और आती हैं जिसे सुनने को हसनैन की माँ भी, आती हैं जिसे सुनने को हसनैन की माँ भी। हाँ इतना बड़ा होता है शब्बीर का जाकिर, हाँ इतना बड़ा होता है शब्बीर का जाकिर, हाँ इतना बड़ा होता है शब्बीर का जाकिर। पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब आज हम में ख़तीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब आज हम में ख़तीब होते हैं। आइए हज़रात इन्हीं मिसरों के ज़ैल मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उम्दतुल ज़ाकिरीन उम्दतुल मुतकल्लिमीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी साहब किबला काबा खिदमत में कि आप जलवा फरोज़ मिंबर हों और अपने नूरानी बयानात से आप मुमिन के कुलूब को मुनव्वर मसाब करें। आपसे गुजारिश है भाई के इस्तकबाल व उनकी सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मुल्तमिस एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर हाशिम आगा इब्न अमीर हसन नफीस जहाँ बिनत बाक़िर हुसैन इसमत परवीन बिनत हाशिम आगा, इतरत परवीन बिनत हाशिम आगा, रिफ़त परवीन बिनत हाशिम आगा और निकहत फ़ातिमा बिनत ज़हीर अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु इलाही व हक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व असर शारदा मासूमीन के सदक़े में इस बार उम्मीन की रूह की बरफ़त होगी बारगाह में से। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام
والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر والساقي من هوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الثاقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، روز شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں اس دن کی ایک دلسوز اور بہت ہی غمگین دن کی تسلیت پروردگار بار الہ ہمیں مولا کے غم میں ایسے ہی شریک کرتا رہے اور ہم اور آپ حاضر ہوتے رہیں. لہٰذا وقت کافی ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ نہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ، چونکہ عنوان گفتگو کچھ ایسا سوچا ہے کہ امتحان حسین ختم ہوا ہے، امتحان زینب و سجاد شروع ہے. لہٰذا سلسلہ گفتگو اسی اعتبار سے تھوڑی سی ایک تمیدی بات، پھر ایک اہم بات یہ کہ آپ کی خدمت سے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات تھوڑا سا مل کے بلند ترین. لہٰذا اسی لیے میں نے ایک عظیم قرآن مجید کا اور سورہ بقرہ کی ایک عظیم آیت جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آواز قدرت ہے، اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جب ابراہیم کو پرکھا گیا، جب ابراہیم کو جانچا گیا، جب ابراہیم کو اللہ نے مبتلا کیا، جب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، جب اللہ نے ابراہیم کو ٹیسٹ کیا، جب آزمایا، آزمائش کی، پرکھ لیا، جانچا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ اس امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ توجہ کریے، میں ایک عظیم مرحلے تک آپ ماشاءاللہ سے لکھنؤ ہے، یہاں پہ ساری خطابت کے وہ سارے رمز و رموز آپ سب واقف ہیں، میں بہت زیادہ نہیں اور آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. بہترین نظامت آپ موصوف سے سماعت فرما رہے تھے، محسوس کریں. آواز قدرت ہے از، اور جو پڑھے لکھے افراد ہیں ماشاءاللہ سے خواص بھی ہوں گے، لفظ از کا استعمال ہی وہاں ہوتا ہے
جہاں پاسٹ کی بات یاد دلائی جائے، جہاں ماضی میں جو واقعہ حادثہ عظیم جب گزرتا ہے تو خدا وہاں لفظ اس کا استعمال کرتا ہے کہ اے پیغمبر یاد کریے، اے پیغمبر اس دور کو، اس زمانے کو، اس وقت کو، اس ساعت کو، اس گھڑی کو، اس ٹائم کو یاد کریے۔ یاد آوری کی جا رہی ہے۔ نہ جانے قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے پیغمبر کو یاد دلایا ہے، یاد کریے، یاد کریے۔ آپ کا ذہن پہنچا نہیں ہے، یاد اسے دلایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے بات جاتی ہے۔ ارے محسوس تو کریے، یاد اس نبی کو دلا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ نسیان کا شکار ہوتا ہے، نہ ذہن سے بات جاتی ہے، جس کے دماغ سے کچھ نکلتا نہیں ہے، بات جاتی نہیں ہے۔ پروردگار اس نبی کو یاد دلا رہا ہے، اے پروردگار ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا، جو نبی نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، اسے کیوں یاد دلا رہا ہے کہ یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے۔ تو شاید آواز قدرت آئے جب بات عظیم ہو، جب بات بڑی ہو، جب واقعہ عظیم ہو۔ نہیں توجہ کریں، جب بات بڑی ہو تو محمد جیسے نبی کو بھی یاد دلایا جاتا ہے، محمد جیسے نبی کو یاد دلایا جاتا ہے۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ جب بات بڑی ہو تو محمد کو یاد دلایا جا سکتا ہے، تو ہم سے نہ کہو غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے، کربلا کیوں یاد دلائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ آپ توجہ کریے، اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو، اس گھڑی کو، اس نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے جو نہ نسیان کا شکار ہو، جو نہ بھولتا ہو، جس کے ذہن سے بات نہیں نکلتی ہے۔ جب اسے یاد دلایا جا سکتا ہے تو پھر ہم سے نہ پوچھئے کہ سال غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے، کربلا حسین کی شہادت کیوں یاد دلائی جاتی ہے، اسرائے کربلا کی یاد کیوں منائی جاتی ہے۔ جب محمد کو یاد دلایا جا سکتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم گنہگاروں کو تو یاد دلایا ہی جائے کہ غدیر کیا ہے، کربلا کیا ہے، شہادت حسین کیا ہے۔ لہذا پروردگار محمد جیسے نبی کو یاد دلا رہا ہے اور کہا یاد کریے جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جب ابراہیم کو جانچا گیا، کہا فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ، اب دیکھیے وہ ترجمہ لفظی جو میں کر رہا ہوں آپ اسے محسوس کریے، جب ابراہیم اپنے امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں۔ اب چاہے میرے جملے پہ آپ بولیے نہ بولیے، ایک ایسی شخصیت جس نے خطابت کی دنیا کو روح بخشی ہے، اللہ اکبر، جس کا نام رئیس الواعظین قرار صاحب، خدا غریق رحمت کرے ان ہستیوں کو۔ آپ محسوس تو کریے کہ عظیم فقرہ کہ امامت جیسے ہی ملی تو فوراً ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی، کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ دعا ہے، قرار صاحب خدا غریق رحمت کرے، وہ کہتے ہیں یہ امامت اتنا بڑا عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ ارے کاش محسوس کریے اس نزاکت کو، یہ اتنا عظیم عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ نہیں، اس کے بعد کا جو لفظ انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور یہ پانی نہیں کہا، یہ تو ہر لائق باپ کی خواہش ہے کہ جس عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، اس عہدے پہ اس کا بیٹا فائز ہو، اس عہدے پہ، اور اگر عہدہ اچھا ہے تو بیٹا لینے میں بلکہ سنکوچ نہیں کرے گا، فوراً اسے ایکسپٹ کرے گا۔ جملہ پہنچ جائے تو دعائیں دیجئے گا۔ ہر لائق باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے پہ اس کے عہدے پہ بیٹا فائز ہو۔ اب میں کیا کروں، کسی کا مقدر یزید کے بیٹے جیسا ہو۔ ارے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ ایک مل کے آخر تک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ہر
لائق باپ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ فائز ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو. کہتے ہیں یہ خالی وہ نہیں ہے بلکہ یہ نفسیاتی بات ہے, نیچرل بات ہے. اگر کوئی ڈی ایم ہے تو چاہتا ہے اس کا بیٹا بھی ڈی ایم بنے. نہیں ہے, بیٹا نہیں تو کم سے کم چاہے گا پوتا ہی بنے, پوتا نہیں ہے تو کم سے کم پر پوتا ہی بن جائے. وہ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو جائے. ارے کیا محسوس تو کریے, اگر میں خطیب تو چاہوں گا میرا بیٹا بھی خطیب بنے. آپ شکر کا سجدہ کریے کہ جن آستانوں پہ ہم لوگوں نے سجدہ کیا ہے, کسی خواجہ پیر مرید ادھر ادھر ہم نے سجدہ نہیں کیا ہے. ہم کہیں ادھر ادھر در بھٹک کے ہم نے ادھر ادھر سجدہ نہیں کیا ہے. آپ باقاعدہ شکر کا سجدہ جا کے کریے, جب آپ محسوس کریے گا کہ ہم نے کن آستانوں پہ جا کے اپنا سر جھکایا ہے, کسی ایرے غیرے آستانوں پہ سر نہیں جھکایا ہے. آپ دیکھ لیجئے, ہر باپ چاہتا ہے کہ جس عہدے پہ وہ ہے اس کا بیٹا ہو, اس کا پوتا ہو, پوتا نہیں تو کم سے کم پر پوتا ہو. اگر باپ ڈی ایم بن گیا تو چاہتا ہے بیٹا بھی ڈی ایم ہو. اگر باپ خطیب تو چاہتا ہے بیٹا بھی خطیب بنے. بیٹا نہیں تو اس کا پوتا خطیب بنے, پوتا نہیں تو پر پوتا خطیب بنے. بولیے, جو بھی عہدہ آپ محسوس کر لیجئے, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا, بیٹا نہیں تو پوتا, اور وہ سلسلہ اس کی نسل در نسل رہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ, آخر تک یہ فقرہ کہہ دوں, مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دنیا کا کوئی باپ پوتے کی بات چھوڑیے, اپنے بیٹے کی بھی گارنٹی لے کے نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا, میں خطیب ہوں تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا, میں اس عہدے پہ ہوں تو میرا بیٹا بھی اس عہدے پہ ہوگا. اما پوتوں کی بات چھوڑیے, اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا. ارے شکر کا سجدہ کریے, ہم نے جہاں سجدہ کیا ہے وہاں محمد نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہوگا, میرا دوسرا بھی محمد ہوگا, میرے سب کے سب محمد ہوں گے. سبحان اللہ, مل کے واحد گھرانہ پیغمبر کا ہے. اما نبیوں نے بھی گارنٹی نہیں لی اپنے خانوادے کی کہ میں نبی ہوں تو میرے بعد والا بھی نبی ہوگا, مگر واحد گھرانہ مصطفیٰ کا ہے جہاں گارنٹی خالی اپنے بیٹوں کی نہیں ہے بلکہ ایک پوری نسل کی ہے. میرا پہلا بھی محمد, میرا دوسرا بھی محمد, میرا تیسرا بھی محمد, میرے یہاں سب کے سب محمد ہیں. آپ کی سماعتیں حاضر ہیں تو بات سنتے چلے جائیے. قسم خدا کی, انہی ہستیوں کو تو حق تھا کہ یہ کہہ دیں کہ ہم محمد ہیں. آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ان ہستیوں کو اس حدیث کی بنیاد پر ماشاءاللہ سے نظر ہے لوگوں کی تاریخ پر کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. آیا باقر کو حق ہے کہ نہیں ہے کہ کہیں کہ میں محمد ہوں؟ صادق کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ ان ہستیوں کو باقاعدہ سند کے طور پہ حق ہے کہ یہ اپنے کو کہیں کہ محمد ہیں. آؤ ہم سے سیکھو احترام مصطفیٰ. مگر اللہ اکبر, ان ہستیوں نے کیا سکھایا ہے احترام مصطفیٰ کہ جنہیں حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم مصطفیٰ ہیں, ہم محمد ہیں, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں. ارے کیا مجلس ہے, اگر محسوس تو کریے. نہیں یہ لکھنؤ ہے, کیا محسوس تو کریں آپ. اما جن ہستیوں کو یہ حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد ہیں, انہوں نے احترام محمد کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں. یہ کیسے کم وقت تھے جو کہہ بیٹھے کہ ہم محمد جیسے. کبھی اپنی شکل بھی اگر آئینے میں دیکھ لی ہوتی تو کبھی نہ کہتے کہ ہم محمد جیسے, ہم حضور جیسے. نہیں, جملہ آپ تک پہنچ جائے تو دعائیں دیجیے گا. ارے اللہ اکبر, جنہیں حق تھا کہ وہ کہتے کہ ہم محمد جیسے, انہوں نے تو کبھی نہ کہا. اور چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہیں محمد ہمارے جیسے. صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد پر. اما پیغمبر نے جنہیں سندان اور باقاعدہ ہر اعتبار سے پیغمبر نے سرٹیفکیٹ دیا تھا
کہ آپ کہیے کہ آپ محمد ہیں، مگر احترام مصطفیٰ اور احترام محمد کا خیال ان ہستیوں نے اتنا کیا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں، جبکہ انہیں حق تھا کہ یہ کہیں کہ ہم محمد جیسے ہیں، مگر کبھی نہ کہا۔ اور جنہیں قاعدے سے رسول اللہ کہنے نہ آتا ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم حضور جیسے ہیں، ہم محمد جیسے ہیں، جن کا نہ قاعدے سے تلفظ صحیح ہو وہ اپنے آپ کو۔ لہذا ہر لائق باپ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، بیٹا نہیں تو پوتا ہو، پوتا نہیں تو پرپوتا ہو۔ تبھی تو ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی۔ اب آپ سن لیں، پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ جیسے ہی کہا تو کچھ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ کی ذریت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، فوراً دیکھیں مجھے مندو میرے جناب امام سجاد ہیں، لہذا بات کو میں پہنچا رہا ہوں امتحان کی منزلوں سے، فوراً اللہ نے ایک معیار سیٹ کر کے دیا، کہا لا ینالو، اے ابراہیم صاحب آپ کی ذریت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی اس کی گارنٹی تو نہیں ہے، مگر لا ینالو، لکھ لیجئے گا قرآن کا، لا ینالو عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہ ہوگا۔ نہیں تھوڑا سا بیدار ہوئیے، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا۔ ابھی تک آپ نہیں پہنچے، یہی تو اللہ نے سیٹ کر کے دیا، قائد، رہبر، امام وہی ہوگا جو ظالم نہ ہو، جس کے پاس ظلم نہ ہو۔ ارے ابھی حالات حاضرہ کچھ تو پہنچیے آپ، جس کمبخت کو اپنا امام رہبر مان کے، جولانی مان کے خوشی منا رہے تھے، اس نے بھاگ کے بتا دیا کہ بنی امیہ کی اولادیں اور ہیں، علی کی اولادیں اور ہیں۔ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے جسے یہ ساری امت مسلمہ اپنا رہبر سمجھ کے خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ اب یہ ہمارا رہبر ہے، شام میں اب تو آ گیا ہے، اب معاملہ ہو جائے گا، مگر آپ دیکھ لیجئے کتنے دن رکا، امتحان کی منزلوں میں فیل ہو گیا۔ اوقات دیکھیے آپ، اس کی حیثیت تو دیکھیے، خوش ہو کے ہمیں چڑھا رہے تھے، اب ہماری حکومت آ گئی، اب ہم مرحلے پہ پہنچ گئے، مگر آپ یہ سمجھ لیجئے شام کو زینب نے فتح کیا ہے، وہاں سوائے ارے بات سمجھئے، اس شام کو زینب نے فتح کیا ہے، یہ منحوس خبیث، ہاں ہو سکتا ہے وقتی یہ پانی کے بلبلے ہیں اٹھیں گے مگر خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ رہبریت اور امامت، اسی لیے کہا ہے ظالموں کا مقدر نہیں ہوگا، ظالموں کا مقدر نہیں ہوگا، ظالموں کا مقدر نہیں ہوگا۔ ارے اب تو آپ باقاعدہ تقیہ کے دائرے سے باہر نکلیے اور فخر سے کہیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم اپنے آپ کو اور اپنا اظہار اتنا بڑھائیے، اس لیے کہ آج پوری دنیا ٹویٹر جو یہودیوں کے ہاتھ میں بکا ہے، آج وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 1400 سال سے اگر کوئی مذہب بہت مضبوط دکھا تو وہ علی کے شیعوں کے علاوہ سبحان اللہ، مل کے سبحان اللہ۔ شور ہوتا صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔
آپ توجہ کریے، لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ میرا عہدہ ہے، یہ امامت، یہ رہبریت، یہ ساری قیادت، یہ میرا عہدہ ہے. ارے تھوڑا بیدار ہوئیے، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں تک نہیں. لوگ کہتے ہیں اختلاف کہاں سے ہے لوگوں سے؟ اسی مرحلے پہ تو اختلاف ہے کہ رہبریت ظالموں کا مقدر نہیں ہے، قیادت ظالموں کا مقدر نہیں ہے، رہبریت نہیں. میں اسی لیے تو کہتا ہوں امت مسلمہ سے، تم جسے چاہے رہبر مانو، جسے چاہے قائد مانو، مگر ظالم امام نہیں ہو سکتا. کہا ہاں یہ تو بات کلیئر ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا. ارے جملہ محسوس کریے، اما جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو قاتل سیدہ اور مل کے آخر تک صلوات پڑھ دے محمد عالم. نہیں ٹھیک ہے، لے لیں گے. نارمل منگائیے. ایک مل کے بہترین صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ذرا سا آپ حضرات آگے آ جائیے، وہ اشارہ ہو رہا ہے مجھ سے. آخری ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. نہیں آپ توجہ کریں، لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. اما جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو قاتل کہاں سے ہو جائے گا؟ تو قاتلوں تک یہ مرحلہ کہاں سے پہنچے گا؟ یہ قیادت. اسی لیے بس میں آ گیا اور میری یہ جو تمیدی مرحلہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے. آپ اسے جلدی جلدی محسوس کریے. اور چونکہ روز شہادت ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سنجیدگی سے مصائب کی وادیوں میں ہم مولا کو دو آنسو بہا جائیں. لہٰذا اس بات کو آپ اپنے ذہن میں خیال رکھتے ہوئے، ایک عظیم بات آخر تک کہہ رہا ہوں، اور اگر میری بات سے متفق ہیں تو آخر تک بولیے گا. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ دیکھیے امتحان دے کے جب آپ کچھ حاصل کریں تو اس کا مزہ اور ہے، اس کا لطف اور ہے، اس چہرے کی چمک اور ہے. جو امتحان دے کے کسی عہدے پر، کسی منصب پر، کسی عہدے پہ فائز ہو، پہنچ جائے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس چہرے کی رونق اور ہوتی ہے جو امتحان دے کے پہنچ جائے. اور ہاں دیکھیے معاملہ تو یہ ہے کہ کسی بھی عہدے تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک دم کلیئر بتا رہا ہوں آپ کو، دو راستے ہیں. بس میری منزل بھی طے ہو رہی ہے. کیا؟ کسی بھی عہدے تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں اور دو منزل ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہو تو آپ بعد میں بتا دیجئے گا. دو راستے بتا دوں. پہلا راستہ، یا امتحان دے کے پہنچ جائیے، یا امتحان دے کے پہنچیے. اور دوسرا راستہ بتا دوں، یا بیک ڈور سے، میز کے نیچے سے لفافہ تھما کے. نہیں آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ پڑھ دوں. یا ضمیر بیچ کے، نہیں بڑی قدر کریے آپ، یا ضمیر بیچ کے آپ اس پہنچ جائیے اس منزل پر، یا آپ اپنے کو فروخت کر دیجئے اور اس کے بعد اس عہدے پہ پہنچ جائیے. دو راستے. اس کے علاوہ بتائیے، ان دو راستوں کے علاوہ کوئی راستہ ہو؟ آپ چاہے ادھر سے پہنچ جائیے بیک ڈور سے، یا امتحان دے کے. مگر آپ کو بتا دوں دونوں کی چمک چہرے کی اور ہے. جو بیک ڈور سے پہنچا ہے، ہاں فرض کریے اسی آپ کے مفتی گنج میں اگر فرض کریے دو IAS آ جائیں اور آپ کو دونوں کے بارے میں پتا ہے کہ ایک امتحان دے کے بنا ہے اور ایک کہیں بیک ڈور سیٹنگ سے اس منزل پہ پہنچا ہے، تو میں آپ کے بتا دوں حالت کیا ہے. دیکھیے جو بیک ڈور نہیں، جو امتحان دے کے پہنچا ہے، وہ اگر آ جائے تو سامنے بھی لوگ احتراماً کھڑے ہو جائیں گے. اور جیسے ہی وہ جائے گا فوراً اس کی غیبت میں معاملہ یہی ہوگا، ارے بڑی محنت سے بنا،
بڑی مشقت سے بنا، ارے بڑی محنت سے اس عہدے تک پہنچا، اس عہدے کے لائق ہی تھا، اتنی محنت کی ہے، یہی تو اس کے لیے بہتر تھا، یہی تو مناسب تھا، نہیں پہنچے آپ، سامنے بھی تعریف، اور جیسے ہی ہٹے گا فوراً پیٹ پیچھے بھی تعریف شروع ہو جائے گی، بڑی محنت سے بنا۔ جو بیک ڈور سے بنتا ہے اگر وہ آ گیا تو سامنے بھلے آپ اس کے پت کی گریما کا خیال کرتے ہوئے، ابھی میں کیا لفظ استعمال کیا ہے محسوس کریے، اس کے پد کی گریما کا بھلے خیال کرتے ہوئے آپ احتراماً، چاہے دل نہیں بھی کر رہا ہے کھڑے ہو جائیے، مگر جیسے ہی آپ کے درمیان سے ہٹے گا فوراً لعنت کا زاویہ تیار، ارے چوری سے بنا، ارے چوری سے بنا، ارے بیک ڈور سے بنا، ہمت کی تو امتحان دے کے بنتا، نہیں آپ پہنچے، امتحان دے کے بنتا، چوری سے بنا، چوری سے بنا، چوری سے بنا، نہیں پہنچ رہے، یہ کیا ہے، یہ لعنت کا ایک زاویہ فوراً تیار ہے، نہیں پہنچے، اور جو امتحان دے کے بنا ہے سامنے بھی اس کے اوپر درود ہے اور پیٹھ پیچھے بھی اس کے اوپر درود ہے، آپ ابھی تک نہیں سمجھے، ارے اسلام کی باغ ڈور تک بھی کچھ چوری سے پہنچے، کچھ امتحان دے کے پہنچے، نہیں آپ پہنچے، اللہ اکبر، ارے فرق تو آپ بتاتے ہیں، جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو چوری سے پہنچے آج تک لعنت کھا رہے ہیں، سالہ با ایک مل کے آخر تک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ غدیری بھائی آ جائیے، آ جائیے ماشاءاللہ سے، آ جائے، آگے آ جائے۔ اتنی تھکی ہوئی صلوات تو آج نے بھیجی ہے، بلندرین مل کے بھیجی ہے۔ جو امتحان دے کے کسی منزل پہ پہنچتا ہے اس پر درود بھیجا جاتا ہے، اور جو بیک ڈور سے ادھر ادھر چوری سے ضمیر بیچ کے کہیں پہنچ جائے وہ بیچارہ ہمیشہ لعنت کا شکار رہتا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ آپ توجہ کر لیجئے، جو امتحان دے کے کہیں پہنچتا ہے چاہے بیڑیوں میں کیوں نہ ہو، ارے نہیں آپ پہنچے، میں آ گیا منزل پر، جو امتحان دے کے کہیں پہنچتا ہے بیڑیوں میں ہی کیوں نہ ہو، زنجیروں میں کیوں نہ ہو، اس کے آنے سے مجمن نہ بھی چاہے تب بھی کھڑا ہو جاتا ہے، مگر جو چوری سے تخت پہ بھی بیٹھا ہو قیامت تک اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج ہے کہ نہیں ہے ایسا، جو امتحان دے کے کہیں پہنچ جائے، اسی لیے امام قید ہو جائے تب بھی وہ امام رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، مگر حاکم اگر قید ہو جائے تو پھر حاکم نہیں رہتا، اسی لیے امتحانی منزلوں کو سر کر کے جو کسی منزلوں پہ پہنچتا ہے اس پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اسی لیے آج دیکھیے 1400 برس ہو گئے، سجاد امتحان دے کے شام تک پہنچے تھے، آج تک درود بھیجا جا رہا ہے، آج تک سجاد کا تذکرہ ہے، اور ایک چوری سے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا آج تک بیچارہ لعنت کھا رہا ہے، اور اس ملعون پہ آج تک لعنت ہو رہی ہے، اور خوب آپ لعنت بھیج رہے ہیں۔ ہاں یقین جانیے، میں ایک بات آپ کے حوالے سے کہہ دوں، اور آج تک یہ لعنت کھا رہا ہے، اگر کچھ اس کے طرفدار دکھ جائیں تو آپ بہت غصہ نہ کریے، ہاں اگر آپ کو کچھ اس ملعون کے حامی کہیں نظر آ جائیں تو آپ بالکل غصہ نہ کریے، میں تو کہتا ہوں پیسہ ہم سے لیجئے، گاڑی اور مالا اولا سب خریدیے آپ، اور اس کو پہنا کے پوری گلی میں ٹہلائیے کہ یہ یزید کا حامی ہے، یہ یزید کا حامی ہے، یہ یزید کا حامی ہے، نہیں آپ پہنچے، اس لیے کہ منافقت اچھی چیز تھوڑی نہیں ہے، اپنا مذہب چھپانا کوئی بری چیز تھوڑی نہیں ہے، اگر اس نے کہا ہے کہ ہم یزید کے حامی ہیں تو بڑی جرات کا کام کیا ہے، اس کو پورے محلے میں ٹہلائیے، یہ کہے گا ہم یزید کے حامی ہیں پوری دنیا لعنت کہے گی، یہ کیسا ہے جس کا بیٹا اس پر لعنت کر رہا ہو، یہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ لہذا آپ توجہ کریے، یہ جتنا بھی آپ دیکھیے
इम्तिहान दे के पहुंचे थे सज्जाद, लिहाजा आज तक आका के ऊपर दुरूद व सलवात है। और जो चोरी से उस मरहले तक पहुंचा था आज तक लानत का शिकार है। क्या क्या नहीं हुआ, मगर आप महसूस करिए। देखिए इस कैफियत को हम और आप समझ नहीं पाते बाज़ औक़ात, क्योंकि ये इम्तिहानी मरहला है हमारी और आपकी। बाज़ औक़ात सोचने में ये उसकी अरे ये हालत थी, इमाम थे, कैद थे, वो मरहला नहीं है। लेकिन आप देखिए कैदी जरूर थे, इम्तिहानी मंजिलें थी, मगर मैदान सर करके निकले हैं। कभी आप उस कैफियत को, अब मुझे खुतबा पूरा पढ़ना नहीं है, मगर उस माहौल को आप कभी समझिए, तब आपको महसूस होगा कि इस इम्तिहानी मंजिलों में सज्जाद ने कैसे अपने आप को और किससे अपनी मंजिलों को इमाम सज्जाद ने निकाला है, और इस इम्तिहान में कैसे सज्जाद मुवफ़्फ़क़ हुए हैं और कामयाब हुए हैं। और ये अजीम मरहला है। मगर देखें दाखिल हुए हैं दरबार में, आप देखें जो माहौल क्रिएट है, जो बाकायदा एक समा बना हुआ है कि सब मुखालिफ हैं। यजीद पहले ही कह चुका है, ये जो आ रहे हैं ये सब यहाँ के ऊपर जितने हैं ये सब खारजी हैं, इनका तमाशा देखो। 700 कुर्सी नशी, हमारे उस्ताद मरहूम खुदा गरीक़ रहमत करे, वो कहते थे, लोग कहते थे कि 700 कुर्सी नशी नहीं, ये 700 स्कॉलर, 700 मीडिया वाले, 700 पढ़े लिखे अफराद बैठाए गए थे। और आज जो दरबार में होता वही हिस्ट्री बनती, वही तारीख बनती, वही लिखा जाता, वही वो बाकायदा दर्ज होता। तवज्जो चाह रहा हूं, ऐसे माहौल में तख्त पे बैठा हुआ वो मलून शराब पीता हुआ कह रहा है न दीन आया, न शरीयत आई, न मुस्तफा आए, न पैगंबर आए। आप देखिए ये इम्तिहान की मंजिल है। अच्छा देखिए, लायक तालिब इल्म नहीं, देखिए कोई मुकायसा नहीं है, लायक शागिर्द का इम्तिहान तभी पता चलता है जब इम्तिहान जितना सख्त हो, उसकी लियाकत का इजहार उतना ही होता है। आप देखिए ये सारे माहौल क्रिएट हैं, और सारे शराब पी रहा है, हर हुल्ला हंगामा करने वाले, तरह तरह की आवाज निकालने वाले शाम में बैठे हुए मस्जिद उम्मुई में। ऐसे माहौल में आप तवज्जो करिए, सज्जादे हज़ी दाखिल हो रहे हैं। मैं आखिर तक कह रहा हूं, आप अगर आपने इस 2 मिनट के मरहले को महसूस किया तो आपकी समातें मेराज पे होंगी। ऐसे माहौल में सज्जाद दाखिल हुए हैं जहां पर आयत का इनकार, कुरान का इनकार, मोहम्मद का इनकार, दीन का इनकार, शरीयत का इनकार, अजान का इनकार, नमाज का इनकार, रोजे का इनकार, सारी चीजों का इनकार करके वो मलून ऊपर शराब पी रहा है, और यहाँ नीचे कहा जा रहा है और सारा कह रहे ये तो मामला ये हुआ, ये खारजी है, ये खारजी आ रहे हैं। और जैसे ही ये लोग पहुंचे तो एक बाकायदा इन्हीं का टट्टू जो पैसे से खरीदा हुआ था उस खतीब को खड़ा किया कि खुतबा दे के कुछ कहे। वो उल्टा सीधा अली को, औलाद अली को, सबको कह रहा था, पूरा मजमा खुश हो रहा था। आप नहीं समझे। आप ऐसी कैफियत में सज्जाद ने जंजीरें संभाली, बेड़ियां संभाली। आप गौर से देखिए, और जैसे गौर से घूर के उस खतीब को ऐसे देखा जैसे अली की जुल्फ़िकार नस्लें देखती हो। महसूस तो करिए, वैसे देखा जैसे अली के जुल्फ़िकार नस्लें देखती हूं, और गौर से देखा, जैसे ही गौर से देखा तो फौरन बस एक फिक्रा कहा, वैलक अय्युहल खातिब, लानत हो तुझके ऊपर कि कैसी खिताबत कर रहा है। अरे हालात हाजरा है, कुछ तो महसूस हो करिए। वैलक अय्युहल खातिब, लानत हो तेरे ऊपर कि कैसी खिताबत कर रहा है, तू कैसा खतीब है। इश्तरैता रज़ल मखलूक बिसख़तिल खालिक, शर्म नहीं आती लोगों को खुश करने के लिए खुदा का गज़ब खरीद रहा है। अरे नहीं, आप पहुंचे, क्या बात कह दी है। यही तो कहता हूं, लोग चाहे कुछ कहें वही कहो जो आले मोहम्मद ने कहा है, जो खुदा वहदहू ला शरीक ने कहा है। नहीं, आप देखिए आज मिंबर से कैसी कैसी तौहीनें होती हैं, आज मिंबर से क्या क्या गुफ्तगू होती है। इसीलिए ऐसे लोगों को सैयद सज्जाद का मैसेज है, वैलक अय्युहल खातिब इश्तरैता रज़ल मखलूक बिसख़तिल खालिक, और फौरन उसका इलाज भी कर दिया कि सुन तेरा इलाज क्या, फतबव्वा मक़अदक मिनन नार, तेरा ठिकाना जहन्नम है, ये याद रख। तो आज खिताब कर रहा है। अब सोचिए ऐसे माहौल में अब सज्जाद क्या चाहेंगे। अगर आपने महसूस कर लिया तो बहुत दुआएं देंगे आज, यकीन करिए। अब ऐसा माहौल क्रिएट है, अब सारा मजमा
جو قلم اور کاغذ لیے بیٹھا تھا کہ اب ہمیں کچھ لکھنا ہے، جیسے ہی سجاد نے ڈانٹا تو اب سارا مجمع سجاد کی طرف متوجہ ہوا کہ ارے ایسے ماحول میں یہ قیدی خطیب کو ڈانٹ دیا، وہ بھی یزید کے خطیب کو۔ ارے آپ نے ڈکٹرشپ کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ مصر کے سفیر نے خالی سانس لی تھی، گدی سے زبان کھچوا دی تھی۔ آپ نے ڈکٹرشپ کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، سانس نہیں کوئی لے سکتا تھا یزید کے خلاف۔ ایسے ماحول میں سجاد کہتے ہیں لعنت ہو تجھ کے اوپر۔ اور بات تو اور، ابھی تو اس خطیب کی آفت تھی، اب یزید کا نمبر تھا۔ نہیں تھوڑا سا بیدار ہوئیے۔ اب جب یزید کا نمبر آیا تو کیا کہا؟ یا یزید، ارے آپ نے قدر ہی نہیں کی۔ اما جس کے دربار میں سارے چاپلوسی میں امیر کہہ رہے ہو، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہو، رسول اللہ کہہ رہے ہو، نہیں آپ پہنچیے اس کے دربار میں سجاد کا خطاب نہ امیر، نہ کوئی لفظ، نہ صاحب، کچھ نہیں، یزید۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اصل میں آپ نہیں سمجھ سکتے، چونکہ 1400 برس سے ماں کی آغوش سے لے کے یہاں تک آپ نے بچپنے سے یزید کو اپنے پیروں تلے کچلا ہے۔ یزید مرد آباد۔ نہیں جملہ سنو، یہ جو یزید ہمارے بچوں کا فٹ بال بنا ہوا ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے، یہ لفظ کہوں، یہ جو یزید آج اتنا بونا نظر آ رہا ہے، یہ اتنا بونا تھا نہیں، اسے بونا سید سجاد نے بنایا۔ صلوات پڑھیے آخر تک محمد آل محمد۔ یہ جو اتنا بونا آج آپ کو دکھ رہا ہے، یہ اتنا بونا تھا نہیں، اس سے بونا اس کے دربار میں ان 700 کرسی نشینوں کے سامنے سید سجاد نے بنایا۔ یا یزید، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنا پاور اس کے پاس، کتنا یہ ساری طاقتیں ایسے ماحول میں ایک بیڑی سنبھالے ہوئے، ہتھکڑی سنبھالے ہوئے۔ کبھی اس کیفیت کو محسوس کریے، آج بھی اس کیفیت کو کبھی کبھار آپ محسوس کر سکتے ہیں، جہاں بولنے کی اجازت نہ ہو، جہاں تنقید کی اجازت نہ ہو، مگر ایسے ماحول میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں، مگر یہ جذبہ شیعوں کو ملا ہی سجاد سے ہے۔ وقت کا کوئی ظالم ہو، اس کے خلاف جواب دینے کی اگر طاقت ہے تو سوائے ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ طاقت آج بھی آپ محسوس تو کریے کہ یا یزید۔ اب آپ سمجھے نہیں، پورا ایٹماسفیئر چینج ہو گیا، جہاں سب امیر المومنین، یہ اب وہ کہنا ارے یہ کیا، بتاؤ ایک قیدی ہے اور یزید کو یا یزید کہہ رہا ہے، جہاں ہم کچھ کہہ نہیں پاتے یا یزید، اور بات تو اس سے آگے کی ہو گئی، یا یزید اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، کیا اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھانچے پہ میں جاؤں؟ اس لکڑی کے ڈھانچے پہ آپ نے محسوس نہیں کیا، جب سنیے تب کیفیت عجیب ہے۔ اے عزیز، کیا اجازت ہے اس لکڑی کے ڈھانچے پہ جاؤں؟ اس لکڑی کے ڈھانچے پہ جاؤں؟ نہیں، میں ان خطبہ سے کہہ رہا ہوں، سجاد نے اسی سے تو واضح کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھیے وہ پڑھیے، سجاد نے کلیئر کیا ہے، جس ممبر سے فضائل علی نہ ہو وہ ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد، آخر تک۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ یا یزید اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، کہ اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر میں جاؤں؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، اتنا مجمع ہے نا، اب فرض کریے کہ وہ تخت پہ شراب پی کے بیٹھا ہوا ہے غرور و تکبر میں، یہاں 700 کرسی نشین، پورا مجمع، سوئی گر جائے تو آواز کرے، کیا سناٹا ہے، کہ ایک قیدی یزید کو کہہ رہا ہے اجازت ہے کہ لکڑی کے ڈھانچے پہ جائیں۔ یزید، اچھا اس خطیب کی تو جو تھی بچی سب نکل گئی،
ساری اس کی حیثیت ختم ہو گئی، وہ تو بیٹھ گیا. اب یزید کا نمبر ہے، اجازت ہے جاؤں، اجازت ہے جاؤں. آپ نہیں تب دے. 3 مرتبہ سجاد نے دہرایا کہ اجازت ہے لکڑی کے ڈھانچے پہ جاؤں. یزید بات کو چاہ رہا ہے ٹال دیں، بات کو چاہ رہا ہے ادھر ادھر کر دیں. اب سارا مجمع کہہ رہا ہے ارے دے دے اجازت، کیا ہے اس میں؟ آپس میں کہہ رہے ہیں اس کو دے دینا چاہیے اجازت، یہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہنے لگا ارے آج پتا چلا ہے کہ پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، یہ ایک قیدی سے ڈر رہا ہے. ارے آپ سمجھے نہیں ہے، اما پوری دنیا تو اس سے ڈرتی ہے، یہ ایک قیدی سے ڈر رہا ہے. ارے کیا بات ہے؟ کوئی تو بات ہے، کوئی تو ماجرا ہے. حقیقت جانو، حقیقت پہچانو، سمجھو، جاننے کی کوشش کرو. بات تو کچھ اور ہے، دال میں کچھ ضرور کالا ہے. جو ہمیں بتایا گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ اس کا الٹا ہے. اب سب آپس میں کہنے لگے. ایک روایت ہے جو علماء نہیں پڑھتے، میں وہ پڑھا، اگر کسی نے سنا ہے تو خوش بحال ہے وہ افراد، کہ یزید کا بیٹا آیا اور یزید سے آ کے کہتا ہے اس کے تخت کے اوپر کہ بابا اجازت دیجئے نا، قیدی ہی تو ہے، کیا کہے گا؟ ارے کاش اگر آپ جملہ پہنچیے تو بیٹے کا ہاتھ دبا کے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ اکبر. یزید نے اپنی قبر خود ہی کھودوا لی یہاں کے اوپر. اگر محسوس کریے، اب جب کا بیٹے نے اعتراض دبا دیا، مگر اب سارا مجمع کہنے لگا اجازت دے دے، اجازت دے دے، اجازت دے دے. میں جملہ سنیے، یہ 700 آپس میں ارے اجازت دے دے، قیدی تو ہے، اجازت دے دے، قیدی تو ہے. نہیں آپ سمجھے، دین کا انکار، محمد کا انکار، شریعت کا انکار. جب کہنے لگا کہ اجازت دے دے، اجازت دے دے، تو یزید جھنجھلا کے کہتا ہے ارے کیسے دے دوں، ان کے دہن میں محمد کی زبان ہے. ان کے دہن میں تو محمد کی زبان ہے، ان کے دہن میں رسول کی زبان ہے. سارا مجمع پھر بکھر گیا. ارے محمد کی زبان ہے، اے یزید دے دے اجازت. ہم نے محمد کو سنا نہیں، محمد کو دیکھا نہیں، محمد کو بولتے نہیں سنا، محمد کی تقریریں نہیں سنی، محمد کا جلوہ نہیں دیکھا. ارے کچھ تو بولنے کی اجازت دے تاکہ دیکھیں تو محمد بولتے کیسے ہیں، محمد کلام کیسے کرتے ہیں، محمد گفتگو کرتے ہیں. نہیں، کاش آپ تک بات پہنچ جائے تو آپ دعائیں دیجیے گا. اب جو سجاد شروع ہوئے، توجہ چاہ رہا ہوں، اجازت مل کے جیسے خطبے پہ آئے، خدا کی حمد و ثنا کے بعد جو کہا ہے بس اسے سنیے، مجلس تمام ہو جائے گی. علی کا انکار، علی کی فضائل کا انکار، سب کچھ یہیں پر ہوا نا، تو فوراً سجاد نے شروع کیا. اس لیے کہ اگر سجاد یہ کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں تو فوراً پتھر چل جائے. دیکھیں خطابت وہی عظیم ہوتی ہے جس میں سسپنس ہو. اگر آپ کو پتا ہو جائے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، آپ کبھی داد نہیں دیں گے. بولیے، عمل لکھنؤ ہے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، آپ کبھی داد نہیں دیں گے، آپ کبھی واہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کیا سسپینس، دیکھو کیا سسپینس کریٹ کیا ہے سید سجاد نے. یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں، سجاد کا سسپینس سنیں گے. کہنا شروع کیا میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو خیبر میں تھا، جو خندق میں تھا، جو احد میں تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 حج کیے. میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 بار جس نے ہجرت کی. نہیں آپ پہنچ رہے ہیں، اب کہتے جا رہے ہیں میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا. جب کہنے لگے اب سارا مجمع کہنے لگا کہ بتانا ظاہر سے کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے. جب مجمع تیار ہوا تو فوراً کہا اس باوقار کو علی بن ابی طالب. جب پورا مجمع بکھرنے لگا، سارا مجمع، یہ عظیم امتحان تھا سجاد کا. جب سارا مجمع بکھرنے لگا، سارا مجمع ایک دوسرے، ارے ہم کہاں پھنس گئے، کہاں آ گئے، اس منحوس نے ہمیں کہاں ڈھکیل دیا. یہ تو محمد کا بیٹا ہے، یہ تو علی کا پوتا ہے، یہ تو حسین کا بیٹا ہے. توجہ کریے میری طرف، بہت دعائیں اور مجلس کا آخری فقرہ اور مصائب ہے. یہ تو محمد کا بیٹا ہے. میری طرف دیکھیے، بچوں کا کام ہے وہ اپنا کریں گے. توجہ کرے، لہٰذا میں محمد کا بیٹا، یہ محمد کا بیٹا ہے. یہ تو عجیب مرحلہ ثابت کیا. اب سب آپس میں کہنے لگے چلو اٹھو، چلو نکلو، ورنہ عذاب یہی نازل ہو جائے گا. یہ محمد کا بیٹا ہے. جب مجمع بکھرنے لگا تو یزید کو دیکھ کے آپ نہیں سمجھے. ابھی کیا کہا تھا 1 گھنٹہ پہلے یزید نے یہی تو کہا، نہ دین ہے، نہ محمد ہے، نہ شریعت ہے، نہ اسلام ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے. ارے پہنچیے. اب جیسے ہی سجاد کو روکنا ہوا تو فوراً مؤذن سے کہتا ہے اذان دے. فوراً مؤذن نے کہا اللہ اکبر. سجاد سجدہ شکر میں گر گئے.
ارے بیدار ہوئیے، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. جیسے ہی کہا اشہدو ان محمدن، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی کہا تو فوراً سجاد حزین نے کہا میری روح، میرا جسم، میرا لہو گواہی دیتا ہے کہ تو ایک ہے. اب جیسے چاہے سنیے. اور جیسے ہی کہا کہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی کہا سنیے فوراً سجاد کہتے ہیں خاموش ہو جا مؤذن. اب یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا اگر سچا ہے تو بتا محمد تیرا دادا تھا یا ہمارا؟ موفق ہو گئے امتحان میں. آپ دیکھیں 1 گھنٹہ پہلے جس نے دین کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، محمد کی نبوت کا انکار کیا، ولایت کا انکار کیا، اس کو سجاد کو رکوانے کے لیے اذان دلوانی پڑی. آپ نہیں سمجھے. بعض لوگ کہتے ہیں سجاد نے دربار یزید میں ولایت پلٹائی، نبوت پلٹائی، توحید پلٹائی. ارے نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ سب ختم کر رہا تھا مگر سجاد نے اسی کے دربار میں خطبے کا اثر یہ ہوا کہ نماز پلٹی، روزہ پلٹا، زکوٰۃ پلٹی، دین پلٹا. ارے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں. ارے یہ نہ پلٹائے گا تو کون پلٹائے گا؟ جس کا دادا ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، سجاد نے دین پلٹا. جس کا دادا ڈوبتا ہوا سورج پلٹا دے، اس کے پوتے نے ڈوبتا ہوا دین پلٹا دیا. اس کے پوتے نے جو نبوت یہ ملعون ڈبا رہا تھا، سجاد نے نبوت کو نکھارا. توحید کے رنگ کو چاہتا تھا مدھم ہو جائے، سجاد نے اس رنگ کو اور منور کر دیا. کیوں نہ پلٹائے؟ چونکہ اس کا پوتا ہے. مؤذن خاموش ہو کے بیٹھ گیا. لوگوں نے پوچھا بتاؤ اور قریب سے بتاؤ، چونکہ شام میں جو حالات کریٹ تھا. اب سجاد نے جو فقرہ کہا سارا مجمع منہ پھیر پھیر کے رو رہا تھا. کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے جانوروں کے طرح ذبح کر دیا. اجرکم عند اللہ، اجرکم. پہنچ گئے آپ لکھنؤ ہے، آپ کو تو اشارہ چاہیے گریا کے لیے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. جیسے ہی کہا سجاد میں اس کا بیٹا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا، پورا مجمع تڑپ کے کہتا تو کون؟ سنیں گے. سجاد نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا اس غریب کا سر دیکھ، اس نیزے پہ آنسو آنکھ سے بہ رہے تھے. سجاد غریب. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سوائے غم سید الشہداء کے پہنچ گئے. آپ پہنچ گئے. دیکھیے آپ کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو رونے کے لیے مصائب کے فقروں کی ضرورت ہوتی ہے. پتہ ہے سجاد کو 40 سال رونے کے لیے مصائب نہیں پڑھنا پڑتے تھے. پانی دیکھے رونا شروع کر دیں. اللہ اکبر. چھوٹا سا بچہ کوئی دیکھیں تو فوراً کہہ کے روتے تھے واسغرا. کسی جوان کو دیکھیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے اکبرا. پہنچیں گے روئیں گے. اللہ اکبر. کیا کیفیت ہے. کسی چھوٹی بچی کو دیکھیں تو فوراً شام کا منظر یاد کر کے ارے واہ سکینہ. اجرکم عند اللہ، اجرکم. آج اس میں رونا ہے جو 40 سال تک اپنے بابا پہ روتا رہا. خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نہ دے. سمیٹ دیا گفتگو. محسوس کر لیجئے آپ روز شہادت ہے، لہذا فضائل کے مرحلے کو تھوڑا سا کم کر کے اور روتے ہوئے چلے جائیے. اس لیے کہ جب کچھ کام نہ آئے گا تو یہی آنسو کام آئیں گے.
किसी भी औने पौने किसी उल्टे सीधे लोगों के बहकावे में ना आइए। ये आंसू जन्नत की जमानत है। फातिमा कहती है जब तुम रोते हो तो मेरी मदद करते हो, मुझ सैयदा की मदद करते हो। तुम्हारे आंसू हमारी कुमक करते हैं। कैसी कुमक? इन आंसुओं को अपने रुमाल में लेके हुसैन के जख्मों पे जाके लगाती हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन का जख्म मुंदमिल होता है। हाय रे शहजादी, आप पर हमारा सलाम। अजरकुम इंदल्लाह अजरकुम। आज मजलिस में कोई आया ना हो, मगर एक बहन जरूर आई होगी जो 4 बरस की है, और यकीन कर रहा हूं उसे लेके जानते कौन आया है? ज़ैनब शाम की कब्र से निकल के सकीना का हाथ पकड़ के, ए मेरी बेटी चलो तुम्हारे भैया का गम मनाया जा रहा है। नहीं पहुंचे आप? क्यों ज़ैनब आएंगे? क्योंकि सारिया ज़हरा अल्लाह अकबर बहुत तड़प के रोती थी कि सज्जाद ने हर मरहले पे मेरी बड़ी मदद की। सकीना हर मरहले पे, अल्लाह अकबर, सज्जाद गरीब ने हर मरहले पर। इसीलिए तो किसी ने रवायत, ये ज़ात वो ज़ात है कि जिस पर जितना रोइए कम है। पूरी जिंदगी रोने पे गुजार दी। वजू का पानी आ जाए मुज़ाफ हो जाए, इतना रोते थे, इतना देख के पानी रोए। आप इस कैफियत को ऐसे महसूस करिए, किसी का बाप बगैर दवा के मर जाए, जब बेटा लायक हो और उसके बाद जब दवा आएगी तब बाबा का चेहरा देख के रोएगा, हाय इसी दवा के लिए मेरा बाबा मर गया, हाय मैं यही दवा उसके लिए न ला सका, नहीं यहाँ पहुंचे, हाय रे ये जवान बेटा। अल्लाह अकबर कहते पानी आता था सीने पे हाथ मार के मछली के तरह तड़पने लगते थे, हाय मैं अपने बाबा को कतरे आप न दे सका। आज रखो, नहीं नहीं, जब रोया करिए तो ढाड़े मार के रोया करिए। मेरी आवाज गिरफ्ता है मगर मैं चाह रहा हूँ मसाइब के फिक्रे को अल्लाह साहिब मजलिस की हाजतों को पूरा करे, जिन मरूमीन को परवरदिगार उस मंजिल को पहुँच जाए। मगर ये अजीब फिक्रा है जो पढ़ने जा रहा हूँ शहादत के उन्वान से, बहुत रोएंगे। मिनहाल आके गले लगे और लग के तड़प के रोने लगे और सारे मसाइब सुने बताए और एक फिक्रा कहा, ए मौला मैंने सुना है कि जब आपका बाबा रुखसत आखिर मिलने को आया तो आप अपने बाबा को पहचान न पाए। क्या मौला ये बात सही है? क्या ये बात हकीकत है? आप सुनेंगे। सज्जाद गरीब मिनहाल का चेहरा देखने लगे और अपना सरो सीना पीटने लगे कि मिनहाल तूने जो सुना है सही सुना है। कि मौला ऐसा कैसे हो सकता है? कहा क्या बताऊं, चेहरे पे इतना खून था और बदन का हर हिस्सा कटा हुआ था। मैंने अपनी फूफी से पूछा क्या यही मेरा बाबा है? क्या गिरिया है, खुदा आपको सलामत रखे। ए फूफी अम्मा क्या यही मेरा बाबा है? ज़ैनब कुबरा ने कहा, ए सज्जाद, हाय बाबा रुखसत आखिर के लिए आया है। तड़प के सज्जाद रोते रहे। पूरे रास्ते भर सज्जाद गरीब अपने बाबा की मुसीबत याद करके, और पता है जब ताज़ियाने लगे, मेरी तरफ देखिए बहुत रोएंगे। आपने कभी लोहे की जंजीरों को, कभी लोहों को धूप में रखिए। मुख्तार ने एक ऐसे मलूम को कैद किया कि जिसका काम था 2 लोगों को मुसीबतें पहुंचाना। जानते हैं कोई काम नहीं, एक काम ये कि अहले हरम सो ना पाए, और दूसरा काम ये कि उसे एक ऐसा ताजियाना दिया गया जिसमें लोहे बाकायदा छुपे हुए थे। कहते थे कि जब ये कैदी साए में बैठने लगे तो अपना ताजिया लहरा के उसे इतना सख्त मारना कि उठ के वो धूप में चला जाए। नहीं आप पहुंचे शायद, अरे नहीं इस कैफियत को महसूस कर पाए। पढ़ो, आइए उस इमाम का फिक्रा पढ़ो जो पर्दे खैब में खून के आंसू रोता है। मेरा इमाम सलाम कर रहा है, सलाम हाथों के उन गोश्त पर जिन गोश्त को हाथों की हथकड़ियों ने खा लिए। सलाम
कमर के उस कमर बंद के ऊपर जिनकी हड्डियों को चूरा कर दिया गया। अल्लाह अकबर, जाके पढ़िए ज़ारत नाहिया, तड़प तड़प के मेरा मौला रोया है। अल्लाह अकबर, कैफियत इतनी सख्त। सज्जाद को पहनाया गया और बाकायदा उसकी जिम्मेदारी थी कि कहता था एक कैदी उठ चल धूप में बैठ, कभी साए में आ जाए ना तो धूप में फौरन बैठाला जाता था। सोचिए कुफे से शाम इन रास्तों में कैसे सज्जादे हजी बैठे हैं, वो भी अरब का चटियल मैदान, वो अरब की धूप कितनी सख्त है। आप इसका अंदाजा बस इसी से लगा सकते हैं कि राह कूफा और शाम के दरमियान न जाने कोई आया जिसने पानी की सबील की कि ये बड़े प्यासे कैदी जा रहे हैं, उन्होंने पानी लाके दिया। पानी इतना कम था, सुनिए, ज़ैनब औलिया मुकाम सकीना के करीब आई, ए बेटी सकीना पानी आ गया। सुने, पानी लिया और पानी जैसे ही देखा जनाब सकीना ने कहा फूफी अम्मा क्या सबने पी लिया? कहा हाँ पी लिया बेटी, अब तुम्हारे हिस्से का पानी है। लिया और कलेजे से लगाया। कहा फूफी अम्मा मेरी मदद तो करिए, मैं ऊँट से उतर तो जाऊँ। अल्लाह अकबर, ऊँट बैठा हुआ था, सकीना ऊँट से उतरी। अब जो सुन सकता है बहुत रोएगा, हाय रे बहन ने कैसे महसूस किया। 4 बरस की बच्ची कहते दौड़ने लगी और ऊँटों के दरमियान पूछती जाती थी ऐना अली, ऐना अखी अली, मेरा भैया अली कहाँ है, मेरा भैया अली सज्जाद कहाँ है। क्या देखा कि धूप में बेड़ियों के साथ हथकड़ियों के साथ बैठे। सकीना पहुंची, ए भैया पानी आ गया। सज्जाद ने आंखें खोली, कहा सकीना पानी पी लो, ये तुम्हारे लिए है। कहा नहीं नहीं भैया मुझे पीना नहीं है। हाय हाय गुरबत, मुझे पीना नहीं है। क्या करना है? कहा अपने पैरों को जरा आगे करो, हाथों को आगे करो। अरे गर्म जंजीरों पर अब पानी डालना शुरू किया। ए भैया अजरकुम, शहादत ना होती तो मसाइब यहीं खत्म करता, मगर रोते हुए जाइएगा। पानी डालती जाती थी, कहती जाती थी भैया बहन मजबूर है कि शायद कुछ सुकून मिल जाए। सज्जाद अज़ीज़ ने बहन की कैफियत देख कर रोए। हाँ इसीलिए तो कहा मेरी बहन के सवालों ने मुझे मार डाला, मेरी बहन की कैफियत ने। सज्जाद उसी में तड़प के मर गए। रवायत के फकरे अब जैसे चाहे सुनिए, मैं मसाइब तमाम कर रहा हूँ। कौन है जो आमादा है सुनने के लिए? खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के 3 जनाज़े तारीख में ऐसे, जिसका गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया। जानते पहला जनाजा किसका है? अरे रो लो तड़प करो, वो दुखियारी माँ भी आई है। वो जनाजा जानते हो किसका है? 18 बरस की सैयदा। हाय रे, जैसे ही पसली पे हाथ गया अली चीख मार के बेहोश हो गए। हाय सहरा, नहीं नहीं खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। अली चीख मार के रोए। और दूसरा जनाजा सुनने के लिए आमादा है। दूसरा जनाजा 4 बरस की बच्ची, पता है सिर्फ ज़ैनब औलिया मुकाम गुस्ल देने के लिए ले गई और चाहती थी कि कुर्ता हटाएं। सज्जाद की पसे पर्दा आवाज आई, ए फूफी अम्मा मेरी बहन का कुर्ता ना हटाइएगा, ऊपर से ही गुस्ल लीजिए। का सज्जाद ऐसा क्यों है? कारे कोड़ों का जख्म अभी भी ताजा है। फूफी अम्मा खून बहने लगेगा। अरे जो गम में आए हो रो लो। अल्लाह अकबर, एक जनाजा कयामत आ गई, जितना दिल करे रोगे। अल्लाह अकबर, एक जनाजा उसी गरीब इमाम का जिसकी मजलिस में बैठो। हाय इमाम बाक़िर गुस्ल देते देते हाथ जब कमर पे पहुंचा ना तो हड्डियां जैसे चूर हो गई हो। अल्लाह अकबर। और पता है
बाकायदा, और बाकायदा जिस्म पर जब हाथ रखते थे तो जैसे ताज़ा खून निकलता हो। मेरा मौला तड़प के कहता था, हाय रे मेरा बाबा, हाय रे मेरा बाबा। बड़ी बेदर्दी से मेरे बाबा पे ताज़ियाने मारे गए, हाय हड्डियों को चूर कर दिया गया। पता है सज्जाद गरीब की कब्र बनी, मौला बकी में दफन करके आ गए। लोगों ने क्या देखा, एक ऊँटनी है, रोज कब्र सज्जाद पर अपना सर रख के रोती जाती थी, अल्लाह अकबर, अपनी जबान में कुछ कहती जाती थी, खूब रोती थी। लोग इमाम बाकर के पास आए, कहने लगा, मौला मैंने देखा है जब से आपका बाबा दफन हुआ है, आपके बाबा की लहट पर एक ऊँटनी तड़प तड़प के रोती है, हमें नहीं पता कि क्या कह के रोती है। नहीं आप पहुंचे, बहुत रोएंगे। इमाम बाकर ने कहा, वो ऊँटनी आम ऊँटनी नहीं है, मेरा बाबा उसी पे बैठ के हज के लिए जाता था, उसी पे बैठ के उम्रे के लिए जाता था। वो बाकायदा कई बरसों तक मेरे बाबा के पास रही है, मेरा बाबा सवार होता था। कहा मौला रो क्यों रही है? कहा वो यही तड़प तड़प के कह के रोती है, हाय इतने सालों में एक ताजियाना भी मुझे नहीं मारा, हाय इतने सालों में, अरे क्या मजलिस है, एक ताजियाना भी नहीं मारा, मगर हाय सज्जा कूफे से शाम तक इतने ताजियाने, इतने कोने, हाय मौला। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून। मैंने अय्याम अज़ा में कोई दुआ नहीं कराता हूँ, इन सारी दुआओं का मरकज़ उसी के ज़ुहूर में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यक अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्लि साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। गुज़ारिश है एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमीन के जो अस्माए हैं, हाशिम आगा इब्न अमीर हुसैन, नफीस जहाँ बिनते बाक़िर हुसैन, इसमत परवीन बिनते हाशिम आगा, इतरत परवीन बिनते हाशिम आगा, रफ़त परवीन बिनते हाशिम आगा, निकत फ़ातिमा बिनते ज़हीर अब्बास। बिस्मिल्लाह। आबिदे बीमार हाय, आबिदे बीमार, आबिदे बीमार हाय, आबि सादे लोग, आबिदे बीमार हाय, आबिदे बीमार, आबिदे बीमार, आबिदे बीमार, शाम का बाजार हाय, आबिदे बीमार, आबिदे बीमार, आवाज लगाए, शाम का बाजार है, आबिद बीमार, शाम का बाजार है, आबिद, अरे बेकसो लाचार है, आबिद बीमार, बेकसो लाचार है, आबिद, और बेकसो लाचार है, आबिद बीमार, बेकसो लाचार है, आबिद, शाम का बाजार है, आबिद
شام کا بازار ہے ابھی السلام 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 ایک بند السلام 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 شہ کے عزادار سے بے کس و لاچار سے شہ کے عزادار سے بے شہ کے عزادار سے بے کس و لاچار سے شہ کے عزادار سے پوچھا کسی نے اگر عابد بیمار سے پوچھا کسی نے اگر عابد پہنچی ہے ایزا کہاں لشکر کفار سے پہنچی ہے ایزا کہاں لشکر کفار رو کے کہنے لگی شام السلام 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 سلام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آپ حضرات ایک اعلان دو اعلان سماعت فرما لیں. آپ پڑھا دیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک وابیک السلام علیکم وعلا امک واقیک السلام علیکم یا زین العابدین ابن حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بعزت جمیع شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من عبادک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.